میرے سامنے تاریخ کے وہ اوراق بکھرے پڑے تھے جب اندلس کے مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کی تباہی کے بعد وہ عظیم قوم بھی مٹ گئی تھی، جس کے غازیوں نے 8 صدیوں قبل جبل الطارق کے سامنے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی۔ میں کتنی ہی دیر ساحل پر اترنے والے ان قافلوں کو دیکھتا رہا جن کی راہوں کے گرد و غبار میں فرزندان اسلام کے ماضی کی عظمت پوشیدہ تھی، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحات ابھر آتے جب فردینینڈ کی افواج غرناطہ میں داخل ہو گئی تھی۔ طارق اور عبد الرحمن کی بیٹیوں کی آہو بکا میں برابر سنتا رہا۔ غرناطہ کے ان بوڑھوں اور جوانوں کی ذلت اور رسوائی کے دل خراش مناظر بھی دیکھتا رہا جن پر رحم و رنجش کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ کئی بار سوتے جاگتے غرناطہ کے پرشکو ایوانوں، بارونق بازاروں اور گلیوں کے باہر کھڑے میں ان غداروں کے کہے بھی سنتا رہا جو ایک مدت سے دشمن کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میرے سامنے دراصل اس کارواں کی سرگزشت کھلی پڑی تھی جس کے مستقبل پر دائمی اندھیروں نے پردے ڈال دیے تھے۔ اندلس کی تاریخ کی ورق گردانی میں نے اس وقت شروع کی جب ایک ہندو مہاسبھائی لیڈر نے یہ کہا تھا، اگر 800 سال کی حکومت کے بعد بھی اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان مل سکتا ہے تو ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر جب 1965 کی جنگ ایک حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ گئی تو یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ عدم تشدد کے لبادے سے براہمنی سامراج کا افرید نمودار ہو چکا ہے اور بھارت کے طول و عرض میں اندلس کی تاریخ دہرانے کی ابتدائی مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کتاب شروع کرتے ہوئے میرا خیال تھا کہ جو واقعات متارکہ جنگ کے معاہدے اور غرناطہ کے سقوط کے درمیان پیش آئے تھے وہ ابتدائی 3-4 ابواب میں ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں 1506 تک کی تاریخ رات کے مسافروں کی سرگزشت بیان کروں گا، لیکن اس طویل داستان کی تمہید کو مختصر کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ پھر جب میں نے نصف سے زیادہ کام ختم کر چکا تھا تو ڈھاکہ کا سقوط کا عظیم المیہ پیش آیا، اور اس کے بعد تقریباً 3 مہینے کسی پرسان حال کو اتنا بھی نہ لکھ سکا کہ میں زندہ ہوں۔ میں اپنے دل سے بار بار یہ پوچھا کرتا تھا، کیا سقوط بغداد اور سقوط غرناطہ کی داستانیں مسلمانوں کی عبرت کے لیے کافی نہ تھی؟ کیا ڈھاکہ کے سقوط کے نتائج صرف مشرقی پاکستان تک ہی محدود رہ سکیں گے؟ 1976 کی گرمیوں میں ذرا سنبھلتے ہی میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ اگلے سال مارچ تک یہ کتاب ختم کر لوں گا، لیکن میرے ذہن پر سقوط ڈھاکہ کے شدید اثرات ابھی تک باقی تھے۔ چنانچہ نومبر میں اعصاب کی تھکن نے ایک مستقل بیماری کی صورت اختیار کر لی، اور قریباً 6 ماہ تک میں چند صفحات سے زیادہ نہ لکھ سکا۔ اور اب اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے سقوط غرناطہ اور سقوط ڈھاکہ ایک ہی المناک داستان کی 2 کڑیاں ہیں۔ وہی آنسو وہ ہمارے سامنے ہیں، وہی دل خراش مناظر اور بوڑھوں اور جوانوں کی وہی ذلت و رسوائی جو 1506 میں غرناطہ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی، 1971 میں ڈھاکہ کو اپنی آغوش میں دبائے نظر آتی تھی۔ لیکن مشرقی پاکستان کا المیہ اس لحاظ سے انتہائی دردناک ہے کہ وہ مقامی اور مہاجر جو آخری وقت تک اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ملت اسلام کا دامن تھامے ہوئے تھے، جو پاکستان کی سالمیت پر ایمان رکھتے تھے، وہ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں ذبح ہوئے۔ اور پھر بہار کے مسلمان جنہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے پاکستان کے حصار میں پناہ لی تھی، ان کی ایک نسل کے بوڑھے، دوسری نسل کے جوان اور تیسری نسل کے کم سن بچے آج انسانیت کی ضمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری قوم اور ہمارا پاکستان کہاں ہے؟
اللہ کی زمین پر وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہے؟ قومیں اتفاقی حادثات سے تباہ نہیں ہوتی، وہ اس وقت تک ہلاک ہوتی ہیں جب ان کا اجتماعی احساس ختم ہو جاتا ہے۔ سنگلاخ چٹانیں سمندروں کی تند و تیز لہروں میں بھی اپنی جگہ قائم رکھتی ہیں، لیکن ریت کے تودے اور تنکوں کے انبار وقت کی آندھیوں کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ملت اسلام کی جس پھول کی روشنائی سے 1974-1947 میں پاکستان کے نقشے کی لکیریں کھینچی گئی تھی، انہیں بہار کے ستم رسیدہ مسلمانوں کا خون بھی شامل تھا، اور وہ بھارت کی ایک طفیلی ریاست کے باشندے نہیں بلکہ پاک کے وجود کا ایک مستقل حصہ ہے۔ نسیم حجازی، 15 جنوری 1974، ایبٹ آباد۔